ابن ابی عدی نے سعید ابن ابی عروبہ سے، انہوں نے قتادہ سے اور انہوں نے زرارہ سے روایت کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیز سعد بن ہشام بن عامر نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ یعنی جہاد کریں۔ وہ مدینہ منورہ آ گئے اور وہاں اپنی ایک جائیداد فروخت کرنی چاہی تاکہ اسے ہتھیار اور گھوڑے مہیا کریں اور موت آنے تک رومیوں کے خلاف جہاد کریں۔ چنانچہ جب مدینے آئے تو اہل مدینہ میں سے کچھ لوگوں سے ملے، انہوں نے ان کو اس ارادے سے روکا اور ان کو بتایا کہ 6 افراد کے ایک گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسا کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، کیا میرے طرز عمل میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ چنانچہ جب ان لوگوں نے انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، جبکہ وہ اسے طلاق دے چکے تھے، اور اس سے رجوع کے لیے گواہ بنائے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر بشمول قیام اللیل کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں اس ہستی سے آگاہ نہ کروں جو روئے زمین کے تمام لوگوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کو زیادہ جاننے والی ہے؟ سعد نے کہا، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جاؤ اور پوچھو، پھر دوبارہ میرے پاس آنا اور ان کا جواب بھی مجھے آ کر بتانا۔ سعد نے کہا، میں ان کی طرف چل پڑا اور پہلے حکیم بن افلاح کے پاس آیا اور انہیں اپنے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلنے کو کہا، تو انہوں نے کہا، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے انہیں آپس میں لڑنے والی ان دونوں جماعتوں کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے روکا تھا، تو وہ ان دونوں کے بارے میں اسی طریقے پر چلتے رہنے کے سوا اور کچھ نہ مانی۔ سعد نے کہا، تو میں نے انہیں قسم دی تو وہ آ گئے، پس ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل پڑے اور ان سے حاضری کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت میں رحمت فرما دی اور ہم ان کے گھر کے دروازے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا، کیا حکیم ہو؟ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، سعد بن ہشام۔ انہوں نے پوچھا، ہشام کون؟ اس نے کہا، عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ تو انہوں نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی اور کلمات خیر کہے۔ قتادہ نے کہا، وہ یعنی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق مبارک کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا، یعنی آپ کی سیرت و کردار قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ کہا، اس پر میں نے یہ چاہا کہ اٹھ کر چلا جاؤں اور موت تک کسی سے کچھ نہ پوچھوں۔ پھر اچانک ذہن میں آیا تو میں نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے قیام کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا، کیا تم یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں رات کا قیام فرض قرار دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے سال بھر قیام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آخری آیات 12 ماہ تک آسمان پر روکے رکھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں تخفیف کا حکم نازل فرمایا، تو رات کا قیام فرض ہونے کے بعد نفل میں تبدیل ہو گیا۔ سعد نے کہا، میں نے عرض کی، اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار کر کے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ رات کو جب چاہتا آپ کو بیدار کر دیتا تو آپ مسواک کرتے، وضو کرتے اور پھر 9 رکعتیں پڑھتے۔ ان میں آپ 8ویں کے علاوہ کسی رکعت میں نہ بیٹھتے، پھر اللہ کا ذکر کرتے، اس کے حمد بیان کرتے اور دعا فرماتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو کر 9ویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھتے، اللہ کا ذکر اور حمد کرتے اور اسے دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے جو ہمیں سناتے، پھر سلام کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ تو میرے بیٹے، یہ 11 رکعتیں ہو گئیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھی اور جسم پر کسی حد تک گوشت چڑھ گیا، یعنی جسم مبارک بھاری ہو گیا،
تو آپ 7 وتر پڑھنے لگ گئے اور 2 رکعتوں میں وہی کرتے جو پہلے کرتے تھے، یعنی بیٹھ کر پڑھتے، تو بیٹا یہ 9 رکعتیں ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے کہ اس پر قائم رہیں، اور جب نیند یا بیماری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نہ کر سکتے تو آپ دن کو 12 رکعتیں پڑھ لیتے۔ میں نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورا قرآن ایک رات میں پڑھا ہو، اور نہ ہی آپ نے کسی رات صبح تک نماز پڑھی، اور نہ رمضان کے سوا کبھی پورے مہینے کے روزے رکھے۔ سعد نے کہا، پھر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف گیا اور انہیں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی، تو انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا، اگر میں ان کے قریب ہوتا یا ان کے گھر جاتا ہوتا تو ان کے پاس جاتا تاکہ وہ مجھے یہ حدیث روبرو سناتی۔ سعد نے کہا، میں نے کہا اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ ان کے ہاں حاضر نہیں ہوتے تو میں آپ کو ان کی حدیث نہ سناتا۔ یہ سعد بالآخر سرزمین ہند میں شہید ہوئے۔